نوٹس ہوتے ہیں. پھر یہ امپریشنیبل ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ سے گزر جاتی ہے وہ ذہن میں سما جاتی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو امپرووائز کرنے میں مدد دیتی ہے اور الٹیمیٹلی یہ انٹرویوز میں بھی مدد دیتی ہے. اور آخری چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے کہ ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنس یور ایلٹیٹیوڈ، کہ آپ نے جتنی بھی بلندی پر جانا ہے اس کا انحصار جو ہے کہ وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ پر ہے. تو ظاہر ہے کہ جو سی ایس ایس ہے یہ ناکامیوں کا ایک ایگزام بھی ہے. ہر کسی کا سی ایس ایس نہیں ہونا، ہر کسی کا پی ایم ایس بھی نہیں ہونا، لیکن کوئی اور راہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. اگر آپ کوئی ایک ڈھنگ کا روزگار اس ملک میں لینا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کامیابیوں کو اور ناکامیوں کو دیکھنے کا ایک طریقہ مطلب ہے کہ بدلنا پڑے گا نا. کہ وہ جس طرح وہ یہ شکیل بزیونی کا بھی شعر ہے نا، کبھی خزاں میں تھی تیرگی کبھی بہار میں تھی روشنی، یہ نظر نظر کے چراغ تھے کہیں جل گئے کہیں بجھ گئے. تو چیزوں کو دیکھنے کی بات ہے نا کہ اگر بعض لوگ ناکامی کو راستے کا پتھر سیدھے راہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ناکامی کو دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ناکامی کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس حوالے سے جو ایٹیٹیوڈ کو جو ہے کہ جو آپ کو ری انفورس کر سکتا ہے یا بولسٹر کر سکتا ہے یا بہتر بنا سکتا ہے، اس میں گریٹیٹیوڈ، ہیپینس، پرزیویرنس، ڈٹرمینیشن اور ہارڈ ورک، یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے انسان راضی برضا رہتا ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو خود ایک شکر کا طریقہ ہے. ادروائز جو ہے کہ جرنلنگ کرنی چاہیے. اس میں 3 جو اچھے کام ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اس کو لکھیں اس جرنل میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی اچھا کھانا کھایا، کسی اچھے بندے سے ملاقات ہوئی، کوئی ٹاسک یا ٹارگیٹ اکمپلش ہوا. اس سے پھر جب انسان اپنے اس جرنل کو دیکھتا ہے 5-6 ماہ بعد تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے. اس کو نیچے دیکھنے کی عادت پڑتی ہے، وہ اس کو راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اوپر دیکھ کر فرسٹریٹ نہیں ہوتا. تو ایک ایٹیٹیوڈ، ایک اچھے ایٹیٹیوڈ کے لیے بہت ضروری ہے. ادروائز انسان کسی بھی چیز پر مطمئن نہیں ہوتا. جن لوگوں میں گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا وہ ایون سی ایس ایس کی جاب بھی نہیں کر پاتے. وہ بھی 2 سال بعد اس کو بھی ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو گریٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے. دوسرا ہیپینس ہے، پرزیویرنس ہے، ہارڈ ورک ہے، ڈٹرمینیشن ہے. تو اس میں پھر جس طرح ہے کہ مختلف لوگ ہیں، ڈیل کارنیگی ہے، کیتھ ہیرلڈ ہے، اس طرح کی اب تو آڈیو بکس بھی ہیں. تو آپ اچھی کتابیں پڑھا کریں، اچھی کتابیں سنا کریں. ان میں سے آپ کو ایک زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا جو ہے کہ اس کو حوصلہ ملتا ہے نا. اور یہ چیزوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. اور ظاہر کسی اثر کے ساتھ جو فرسٹریشن وغیرہ ہوں گی اس کو بھی آپ کو اس طرح ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ رہے گا. اور یہ ہے کہ آپ کو ایک یہ بہتر تو میں نے ایک بریف سا ایک یہ تیار کی ہوئی ہے پریزنٹیشن کہ اس میں مختلف حوالوں سے کہ کچھ چیزیں اس میں سائیکولوجیکل ہیں، کچھ چیزیں اس میں پریکٹیکل ہیں، کچھ چیزیں اس میں جرنل ہیں. تو ان کو ملا کر ایک میں نے تیار کی ہے. Thank you so much, sir. I would like to invite Ajmal Jami, anchor of Dunia News program Nuqta Nazar, knowledgeable person, international affair writer, and a speaker of national affairs. السلام علیکم جی، میرا نام اجمل جامی ہے. میں پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی ہوں اور دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں، کالم لکھتا ہوں اور شارٹ سٹوریز لکھتا ہوں. میری ایک شارٹ سٹوری ہے رادھا کی تھکن. رادھا کی تھکن، رے الف دال ہے آنکھوں والی الف رادھا کی تھکن. آپ بھی پاسبل میرا خیال ہے کہ مناسب جگہ ہو سکتا ہے مجھے کووڈ ہو، آپ کو لگا ہو سکتا ہے مجھے ہو، اس لیے تو ڈسٹینس کو ایک میری کہانی ہے. اب آپ سمجھیں گے کیسا مخاطب آیا، اسپیکر آیا جو اپنی پروموشن کر رہا ہے، اس کی ریزن. ایک میری کہانی ہے، اس کا ٹائٹل ہے کمینی. جب میں نے کمینی لکھا تو مجھے ضیاء نقشبندی صاحب جیسے جو لوگ تھے انہوں نے کہا، ضیاء نقشبندی صاحب فیمنسٹ ہیں، آپ کو بتائیں ٹو یور اٹر سرپرائز
So he said, what the hell is this? کمینی لکھ دیا. آواز صحیح آ رہی ہے؟ اس کے جواب میں نے لکھا کہ اس کی اگلی کس کا نام ہے کمینہ, وہ بھی لکھ دیں. پہلے کمینی پھر کمینہ. اب جب آپ کمینہ سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں کمینہ اجمل جامی کو مل جائے گی. کیسا کمینی اجمل جامی پھر مل جائے گی. تو جب دونوں لکھنی تو پھر عثمانی صاحب جیسے اساتذہ کرام تھے, نے کہا بھائی یہ کیا نانسنس ہے, تو جواب دیا کمینے. تیسری سٹوری 4 پڑھیے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میں نے بڑی عرف ریزی کے بعد لٹریچر کمیونیکیشنس, میں بیسیکلی کمیونیکیشن سائنسز کا بنتا ہوں. جو ایکسپریشن ہے آپ کا یا کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ آپ کو یہاں سے یہاں لے جائے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں بڑا انتھوزیسٹ تھا. I was really up to address you all, up to my available energies, but میں سارا دن ہاسپٹلز میں رہا ہوں ڈیو ٹو سم unavoidable circumstances. تو اے سی بیسمنٹ کا جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس کا اے سی لگنے کی وجہ سے آواز بھی بیٹھ جاتی ہے, طبیعت بھی بیٹھ جاتی ہے, گلا بھی بیٹھ جاتا ہے اور وارڈ لگ جاتی ہے. تو وہ میری لگی ہوئی ہے. تو میں نے 7 بجے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا لیکن تاخیر سے آپ کے پاس پہنچ گیا, اس کی معذرت. کمیونیکیشن سائنسز کی ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ عثمانی صاحب جو بڑی انٹلیکچوئل, علمی اور آپ کے شعبے سے متعلق جو گفتگو کر رہے تھے وہی اصل میں کرکس ہے. مجھ جیسے جو کلاکار, فنکار, لکھاری, صحافی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہ آپ کو رنگ بازی, فنکاری یا وغیرہ وغیرہ سکھائیں گے جو کہ آپ کے لیے از حد ضروری ہے. فار انسٹنس کہ میرے ہاتھ میں ایک ہینڈ سینیٹائزر, آپ سے جو ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے, یہ کیا ہے, why it is needed, who made it. جب آپ کیوری کرنا سیکھیں گے نا, سوال جب ذہن میں آپ نے دیکھی ہوگی وہ ڈرائنگ سب دماغ بنا اس کے اوپر کوشچن مارک ہے. So the more you will go to seek the answer of that question mark, the more you will be entitled, the more you will be competent enough to attempt CSS or anything else in your life. وہ سوالیہ نشان جو آپ کے ذہن میں جتنا زیادہ ہے گا اتنا زیادہ جو ارج ہے, پرسوٹ آف نالج ہے وہ آپ کے اندر بڑھے گی. اس کو آپ نے بڑھانا ہے ایز میکسیمم ایز اٹ کین بی پاسبل. ادر دین دیٹ مطلب میرے پاس ایک کتاب آج امریکہ سے آئی تھی, بک آف لومینس تھنگس, یہ چیزلا ملاس کی کتاب ہے. 1980 میں نے نوبیل پرائز ملا تھا لٹریچر میں. پاکستان سے کتاب نہیں ملتی, کوئی دیار نقشبندی صاحب جیسا مہربان تھا وہ لیا ہے ہمارے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے. اس میں سے 3 پوائنٹس آپ کو سناؤں گا. کیسا ہے؟ اچھا چلو. تو وہ جو کوشچن مارک ہے, the more you will go for that, the more you will be entitled, the more you will be eligible enough to seek and to acquire and to reach to the target you have set for yourself. سوالیہ نشان جتنا کم آئے گا آپ کے ذہن میں اتنا آپ نہ لائے. سوالیہ نشان جتنا زیادہ آئے گا اتنے آپ لائے. حالانکہ ادر وے اراؤنڈ ہے ہمارے اسکولس میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں. سوالیہ نشان کی اس کو انکریج کریں مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. ہمارے جرنلزم میں 4-5 چیزیں جو بنیاد ہیں صحافت کی, کیونکہ صحافت کا تعلق کمیونیکیشن سے, اور کمیونیکیشن کے بغیر آپ سی ایس نہیں کر سکتے. آپ امریکن ہسٹری پڑھ لیں گے, آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پڑھ لیں گے, آپ لٹریچر پڑھ لیں گے, آپ ایسے لکھنا سیکھ لیں گے, لیکن اگر آپ کو ابلاغ کا ہنر نہیں آتا, کمیونیکیشن سکلز نہیں آتی, تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, آپ فیل ہو جائیں گے. تو صحافت کا جو پہلا بنیادی اصول ہے وہ آپ کے لیے لازم ہے, وہ یہ ہے 4 to 5 W's and 1 H. What? جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی, what, when, where, why. 4 W's, 1 H, how. جب اس کا جواب آنا آپ کو شروع ہو جائے گا
then you will be able to write down a story, able to tell a story to the audience you're talking with. چاہے وہ ٹی وی پہ ہے, چاہے ریڈیو پہ ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ ہے, چاہے ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے یا پرنٹ پہ ہے. سو یہ 4 W's اور 1 H از دی کی آف کمیونیکیشن, جو کہ بزرگوں نے بڑا پرانا ہر فیلڈ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں. صحابت کے اولیاء کرام نے لکھ دیا ہوگا اس سوچ سمجھ میں. اس کی ایک مثال ہے, ایک بہت بڑے صحافی گزرے ہیں پاکستان میں. 10 منٹ 15 منٹ لوگوں مجھے میڈم 15 منٹ بعد بند کر دیجیے. اس کی ایک مثال ہے کہ 4 W اور 5 H یا کمیونیکیشن اسکلس کیا ہوتے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. بھٹو صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا تھا ادھر تم ادھر. ڈو یو نو کتنی بڑی ہیڈ لائن جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا کہتے ہیں. 71 میں دی ویک اپ بنگلہ دیش فریڈم فائٹ جو بھی ہم کہتے ہیں, میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ مائنڈ کر لیں. عباس اطہر شاہ صاحب اس وقت ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر تھے. عباس اطہر شاہ صاحب بہت بڑے صحافی ہوئے, کبھی جانا ان کے بارے میں سنا نا. پنجابی پوئٹ بھی ہے, بیسیکلی پرو پیپلز پارٹی, پرو ڈیموکریسی, پرو لیفٹ ونگ. اچھے شاعر تھے, بہت اچھے صحافی تھے, بہت اچھے ایڈیٹر تھے, بہت اچھے کالم نویس تھے. شاہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ سرخی آپ نے نکالی ہے بھٹو صاحب کے لفظ کو. ان کا بھٹو صاحب کا مفہوم تھا سرخی. اس وقت کا امپیکٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ کسی ہیڈ لائن کو یاد کرنا چاہیں تو اسی ہیڈ لائن کو یاد کریں. کمیونیکیشن کی کافی اسکل تھی, انہوں نے کیسی سرخی کرافٹ کی جو آج بھی یاد رکھی جاتی ہے, اچھے طریقے سے یاد رکھی جاتی ہے, برے طریقے سے. He used to be a very good friend of Habib Jalib. Are you familiar with Habib Jalib? حبیب جالب صاحب 70s میں, لیٹ 70s میں ایک الیکشن لڑ رہے تھے. ایک پلیٹ فارم جسے ہم نیپ کہتے تھے, نیشنل عوامی پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی سے پہلے. اس کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑے تھے, اور وہ جو اینٹی پاپولر یا اینٹی جو پاپولر رجیم اس وقت کی, اس کے اینٹی وہ الیکشن لڑے تھے. اینڈ ہی واز ان لائکلی ٹو ون اٹ. تو لوگوں نے کہا یار تیری ضمانت ضبط ہو جائے, کیا کر رہے ہو. عوامی شاعر تھے, لڑ لیے الیکشن. الیکشن جب انہوں نے لڑا تو وہ ہار گئے. لیکن جب عباس اطہر شاہ صاحب اس وقت تک نوائے وقت کے سٹی پیج کے ایڈیٹر تھے, تو سٹی پیج پہ وہ ڈیلی 3 ماہ 4 ماہ نے مسلسل حبیب جالب کی کوریج کی, بینگ اے فرینڈ, اور ڈیلی 3 کالم خبر لگائی حبیب جالب کی الیکشن کیمپین کے اوپر کہ جی حبیب جالب فلاں کا موقع, فلاں علاقے کا دورہ کر رہے ہیں, فلاں وارڈ میں جا رہے ہیں, فلاں یونین کونسل میں جا رہے ہیں, عوام کا جمع غفیر گھسایا, حبیب جالب کو کندھے کو اٹھا لیا, حبیب جالب پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی. اور جسٹ امیجن اینی تھنگ دیٹ عباس اطہر شاہ صاحب ہیز ناٹ ڈن اٹ فار حبیب جالب. نظامی صاحب کا اخبار تھا رائٹ ونگ کا, ان کو بڑی تکلیف تھی. یہ عباس اطہر شاہ صاحب کمپیٹنٹ بڑے تھے, تو کمپیٹنس کی وجہ سے انہوں نے ٹالریٹ میں کر رہے تھے. وہ ہار گئے, اتنا برا ہارے کہ ضمانت ضبط ہو گئی. میں نے کوئی 1,500-2,000 ووٹ بھی نہیں ملا. اس کے بعد نظامی صاحب نے عباس اطہر شاہ صاحب کو بلایا کمرے میں اور کہنے لگے کہ تم نے 4 ماہ 3 کالمی سرخیاں لگائی, ہیڈ لائنس لگائی ہیں اپنے دوست کی. اب تمہاری مکتی, تمہارا چھٹکارا خلاصہ تب ہوتا ہے اگر تم اپنے دوست کی شکست کی خبر بھی لگاؤ, اور وہ بھی فرنٹ پیج. تب ہوتے ہی اخبار تھا, جنگ کا نوائے وقت تھا. کہنے لگے کہ یہ فرنٹ پیج پہ ان کی شکست کی خبر تم نے لگا, 4 مہینے تم نے اس کی پروموشن کی. اٹس اے ٹیسٹ آف یو اینڈ یور جرنلزم, یور کمیونیکیشن کی تم نے سرخی لگانی ہے, وغیرہ تم نوائے وقت سے تمہاری چھوٹی. یہ میں نے واقعہ لکھا بھی ہے اپنے تحریر. تو شاہ صاحب کے من موجی تھے, بڑے لیفٹ کے بندے تھے, آزاد خیال تھے, تو وہ ننگے پیر نوائے وقت سے نکلے, جناح گارڈن مال کے سامنے چلے گئے. وہاں پہ جو بھی ان کے مشاغل تھے وہ کرتے رہے. تو رات کو 10-11 بجے واپس آئے. تو ایک ہی پوری زندگی میں انہوں نے ایک ایسا دیکھا جب ایک ہی خبر پہ کام کیا تھا, وہ والا دن تھا, اگر نہ وہ سارا دن بہت زیادہ کام تھا. سو ہی کیم اپ ود اے ہیڈ لائن جس کا ٹائٹل تھا, اب آپ سوچیں کہ آپ کا دوست ہار گیا اور زمانہ ضبط ہو گئی,
تو آپ نے اس کی گریس بھی بچانی ہے اور آپ نے خبر بھی دینی ہے. کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اینی آئیڈیا کہ آپ نے اس شخص کی جو ڈگنیٹی ہے، جو اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ بھی انٹیکٹ رکھنی ہے، اور آپ نے یہ خبر بھی دینی ہے میسج ایٹ لارج کو کہ حبیب جالب ہار گیا. تو کیا خبر ہو سکتی ہے؟ ون لائن. اینی آئیڈیا؟ So this is the skill of your communication. This is why communication is important. Can you have an idea? Any idea? کوئی شخص، کوئی بہن بھائی تو بات کر سکتے ہیں اس موضوع پہ؟ اینی ون؟ تو شاہ صاحب نے ایک انتہائی سادہ سرخی لگائی لیکن بامانی سرخی لگائی. ان کی سرخی تھی ہیڈ لائن جسے ہم کہتے ہیں، شاعر ہار گیا، جمہوریت جیت گئی. شاعر ہار گیا، جمہوریت جیت گئی. تو 3 کال میں بن جاتی ہے اگر آپ لکھیں اخبار میں. تو جب حبیب جالب صاحب اور طرح کی مشاغل میں مصروف ساری رات وہ پیتے رہتے تھے جو بھی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ جب اٹھے تو انہوں نے اخبار دیکھا تو ان کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ عباس صدر صاحب نے کیا ہنڈ مارا ہے، کیا لکھا ہے. تو وہ اسی حالت میں اٹھ کے نوائب چلے گئے. شاہ جی اپنے دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے، انہوں نے جوتا اٹھایا، شاہ جی کو پھینٹنا شروع کر دیا. کیا ہو یہ ہے کی چھاپ ہے؟ بیٹھے تو صحیح حضور. شاہ جی حضور کہتے تھے شاہ سے، وہ بیٹھے. شاہ جی نے 2 دن گلاس کسی شے کے پلائے تاکہ انہیں ہوش آئے. جب ہوش آئی تو انہوں نے دوبارہ پڑھی تو اٹھ کے شاہ جی کو ماتھا چومنے لگ پڑے کہ واہ کمال کر دیا. Communication is all about to convey your message to the target audience in a way which is more than effective, more than pleasing. For instance, اگر آپ نے پینڈیمک کووڈ کے اوپر لکھنا ہے، پوری دنیا لکھ رہی ہے. So how to make it something that is appealing, appeasing, informative, heart touching, کہ ایگزامینر آپ کو پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار یہ تو مجھے بھی پتا تھا، کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کیا انداز تحریر ہے. انداز تحریر کے لیے آپ کو لٹریچر میں، ہسٹری میں اور میٹافورز میں جانا ہے. میٹافور کو ہم استعارے کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کی ٹیچرز کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ میٹافور میں آپ کس سر تک جا سکتے ہیں، وہ تو آپ کی ٹیچرز آپ کو گائیڈ لائن دیں گے. بٹ کٹ اٹ شارٹ، یہ دس از ہاؤ ٹو ڈو اٹ. میری خواہش ہوگی، میں نے ابھی نقشبندی صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کیونکہ میرے استاد بھی ہیں، بھائی ہیں. میری جو زوجہ میرے جو اہلیہ ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ اشفاق. شی از دی ینگسٹ ایور فارن کوالیفائڈ ان کمیونیکیشن اسٹڈیز ان پاکستان میس کام میں. شی از دی اونلی وومن جنہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہے کمیونیکیشن سائنسز میں، ریسرچ کیا ہے امریکہ سے. تو وہ کمیونیکیشن اسکل یا کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اوپر آپ کو بڑا اچھا جاندار قسم کا خطبہ دے سکتی ہیں جو کہ 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے. اگر آپ ولنگ ہوں تو ان کو بتا دیجیے بلا لیں. میں نے آپ کی خدمت میں صرف کمیونیکیشن کی امپورٹنس بیان کرنا، 4W1H کو بیان کرنا، اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ مطالعے سے بڑی کوئی شے نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے. جو ریٹرک ہے، ریٹورک بھی ہم کہتے ہیں لفظ کو، وہ بڑا آسان ہے. مثلاً وہ پیچھے بیٹھا ہوا بھائی کہے گا یار اینکر سی نا بکواس بھی چلا گیا، ایسا آپ کے خاندی بکواس کرتا. لیکن میری یہ بہن جو کہیں گے یار بھائی نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ بہن دماغ لگا کے سوچ رہی ہے. بھائی جن لینزز سے سوچ رہا ہے وہ لینزز ریٹورک کے ہیں، ریٹرک کے ہیں. تو ریٹرک کو یا ریٹورک کو آپ مائنس کرنا، only then you'll be able to come up with the reality. جو آپ کا پری مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ نے جنم بھومی سے لیا ہے، گٹھی سے لیا ہے، اسکول سے لیا ہے، کالج سے لیا ہے، یونیورسٹی سے لیا ہے، مذہب سے لیا ہے، معاشرے سے لیا ہے، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں تاکہ آپ پیرلل ہسٹری آف سب کانٹیننٹ پڑھ سکیں، تاکہ آپ پیرلل ہسٹری آف کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان پڑھ سکیں. پاکستان کی ہسٹری کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم جو آپ کو ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان کے بارے میں ہوگا. کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے اس کے بارے میں بہت کم غیر جانبدار مصنف آپ کو ملیں گے. فار دیٹ یو نیڈ ٹو ریڈ سم فارمرس. لیکن جب آپ اوپینین لکھیں اپنی یا اپنی معلومات کو لکھیں اپنے پیپر میں تو اتنی اتھارٹیٹیو ہو کہ جو پڑھنے والا ہے
उत्तम भक्त होते हैं। हमारे दोस्त उमर रियाज चीमा साहब, लक्ष्मणी साहब जानते हैं, CSS के टॉपर थे, आई थिंक अर्ली ये जो 2010 के बीच में कहीं थे। मारिया मेमन को जानते हैं, उनके हस्बैंड हैं, जानते हैं, उनके हस्बैंड पुलिस ऑफिसर टॉपर थे। अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, वजह ये है कि हमारा मुकालमा जब भी होता है वो किसी न किसी किताब, किसी न किसी इवेंट, किसी न किसी कम्युनिकेशन फेलियर या कम्युनिकेशन फ्लॉ पे होता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे बहुत बड़े एंकर हैं, उनका नाम है इमरान रियाज खान, देखा? अब पता वो 30-40 लाख रुपया कमाते हैं यूट्यूब से, मुझे बिलीव है, पॉपुलर थे। तो वो एक्सप्रेस में मेरे कलीग थे, मैं भी रिपोर्टर था, वो भी रिपोर्टर थे। कम्युनिकेशन स्किल्स, वो टाउनशिप में एक जगह उन दिनों आपको पता है 2007, 8, 9, 10 में लोड शेडिंग बड़ी होती थी, रिमेंबर? आप छोटे ज़्यादा तो नहीं थे? अच्छा चलो, तो वो लोड शेडिंग बड़ी हो रही थी, तो टाउनशिप में लोगों ने बिल अपने फाड़ दिए और आग लगा दी ट्रांसमीटर्स को, ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं। इमरान रियाज खान साहब एक रिपोर्टर थे, वो चले गए। तो टाउनशिप का जो लेस्को का ऑफिस था, ऐसा ही ऑफिस होगा, उसके सामने वो खड़े हैं, माइक पकड़ के लोग साइड पे खड़े हैं, वो बिल फाड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं वो कि देखें जामी, ये देखें लोगों ने बिलों को आग लगा दी है, बिजली नहीं आ रही, 12-12 घंटे 18-18 घंटे बिजली नहीं आती, ये हो गया वो हो गया, और लेस्को इतना नकम्मा है, इतना नायल है कि बिजली नहीं दे सकता, ना हो गया। और नाहली की इंतहा देखिए। मैंने कहा वो कहाँ है, दिखाएं। उनके ये देखें, ये लिखा हुआ है 1 विंडो ऑपरेशन। मैंने कहा जी नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? मैंने कहा जी नजर आ रहा है, लिखा है 1 विंडो ऑपरेशन। और मजे की बात सुने, यहाँ विंडो ही कोई नहीं, कम्युनिकेशन की, या इसका मतलब ये नहीं था कि वो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं करे, कम्युनिकेशन अच्छी कर ली, इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंटेलेक्ट नहीं था, नॉलेज नहीं था। 1 विंडो ऑपरेशन ये मतलब नहीं कि खिड़की हो। आप मैं आपको 2-3 चीजें सुनाता हूँ। ये आपकी थ्योरी, आपकी गोल होना चाहिए। चाइनीज पोएट था एक, उसको जिसको हम चॉन्ग कहते हैं, उसको ट्रांसलेट किया थॉमस मार्टन ने, और ये विल्सलॉन ने इसको बुक में कंपाइल किया। ये पोएम ध्यान से सुनोगे, बड़े ध्यान से। द नीड टू विन, द नीड टू विन। When an archer is shooting for nothing, he has all his skill. Archer समझते हैं क्या होता है? तीरंदाज। When an archer is shooting for nothing, he has all his skill. If he shoots for a brass buckle, he is already nervous. If he shoots for a prize of gold, he goes blind or sees 2 targets. He is out of his mind. His skills has not changed, but the prize divides him. But the prize divides him. He cares. He thinks more of winning than of shooting. And the need to win drain him of power. Here is a lesson for you. There should be a need of win, but that should not make you drain of power. Wama alayna illa al-balagh. I would like to invite Mr. Sarfraz Yasin, who will discuss recently signed GC University MOU with Alhamdulillah Gas. मेरा नाम शहबाज यासीन है और मैं जिसम कॉलेज लाहौर में पढ़ाता हूँ। मेरी जी जैसा आपने जो ड्यूटी लगाई है तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओल्ड राबियन यूनियन के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हम जो राबियंस हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का एहतमाम भी करेंगे जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। सेकेंडली एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारी आज जितनी गुफ्तगू हुई है उस सब से रिलेटेड है, वो ये है कि हम वहाँ पर रेगुलरली नहीं बल्कि गालिबन मंथली एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया करेंगे
اور وہ کانفرنس کسی ایک امپورٹنٹ ایشو کو ایڈریس کرے گی اس کی تمام ڈائمینشنس کو. مثال کے طور پر اس بار جو پہلی یہ کرونا کے ایپیسوڈ کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ذرا رک گئے ہیں ابھی، لیکن جیسے ہی کلیئر ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی جائیں گی. افغانستان ہمارا پہلا موضوع ہے. افغانستان کے متعلق آپ کو وہاں پر بہت سارے اچھے اسپیکرز ملیں گے، ایکیڈیمکس ملیں گے، جرنلسٹ ملیں گے، جو ایمبیسڈرز رہ چکے ہیں، جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہ سب ملیں گے، اور ان سب کی 15-20 منٹ کی ڈفرینٹ موضوعات پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو ڈاکیومنٹ دیا جائے گا جس میں سارا افغانستان کی ہسٹری، اس کے ڈفرینٹ فیزز، طالبان، پری طالبان، پوسٹ طالبان، 9/11 ایٹسیٹرا، یہ سب موضوعات کو ہم ایک ہی پیپر کے اوپر آپ کو اس کی آؤٹ لائن سے ڈسکس کیا کریں گے. اس سے ریلیٹڈ کچھ ٹرمز امپورٹنٹ آپ کو وہ بھی ہم کتابی شکل میں آپ کو ساتھ دیں گے. تو وہ کانفرنس جو ہے وہ اتنی ایک نئی چیز ہے بالکل. یہ سب کام الگ الگ سب کرتے ہیں اور یہ سب ایک جگہ پہ ایک چھت کے نیچے، جیسے کہ وہ ڈاکٹر زینب نے کہا، یہ سب کچھ آپ کو مل جایا کرے گا. اس میں کوشچن آنسر سیشنز میں ایمبیسڈرز بھی ہوں گے، جیسے میں نے کہا اکیڈیمکس بھی ہوں گے. ان سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور آپ کا یہ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ سبجیکٹ اتنی زیادہ بہتر کر دیں گے کہ آپ ہر طرح سے اس میں فائدہ اٹھا سکیں گے. جو پہلے دوسرے تیسرے سال کے اسٹوڈنٹس ہیں، جرنلزم کے ہیں یا سوشل سائنس سے کسی بھی طرح سے ہیں، انہیں بہت فائدہ ہوگا چیزیں سیکھیں گے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پڑھ کے سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں، اس کے لیے نا آپ کو کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. مطلب ہم جب پڑھتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک لفظ ہوتا تھا. جب میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، جب میں نے پہلی بار سر عثمانی سے پڑھا تھا تو انہوں نے یونیپولر استعمال کیا، تو ہم تو مارننگ میں پڑھتے تھے کیمسٹری میں نا، تو میں حیران ہو گیا کہ پولز کیا ہوتا ہے. تو یہ ٹرمز کے لیے آپ کو بعض اوقات اکیڈیمکس کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جب ہم طالبان کے بارے میں پڑھتے تھے تو میں بہت ہی گڈ طالبان بیڈ طالبان ایسی باتیں ہم پڑھتے تھے. تو پھر ایک دن میں تنگ آ کے نا کوئی استاد صاحب کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا کہ مجھے سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یار میری گل سن، پنجابی میں نے کہا یار طالبان نہ ساڈے نہیں یار ساڈے اپنے ہیں. تو اس وقت بڑی مار پڑی تھی طالبان. انہوں نے کہا سارے نے پڑھ لی ساری اسٹیبلشمنٹ، ایسا انہوں نے کچھ کہا. تو وہ ایسی چیز آپ کو سمجھنے کے لیے نا کبھی آپ کو اکیڈیمکس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی آپ کو جھٹکے قسم کے ایمبیسڈرس کی ضرورت ہوتی ہے جو ذرا کھول کے بات کر لیتے ہیں. تو وہ سب کچھ ایک ہی جگہ اکٹھا ہوگا. آپ کو پیپر کی فارم ایک بکلیٹ بھی ملا کرے گی جس میں اچھی کتابیں. افغانستان کے اوپر کتاب ہے غالباً اس کا نام خیر کچھ ایسا تھا، گریو یارڈ آف دا ایمپائرز، ایسا کچھ تھا اس کا نام. میں نے وہ کبھی پڑھی تھی تو آج میں سوچتا ہوں کہ وہ اتنی ریلیونٹ تھی کہ آج باقی امریکہ یو ایس کو گریو یارڈ بننا پڑ گیا. تو یہ سب چیزیں ہم آپ کو ایک جگہ پہ دے دیں گے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ ہو جائے گی ہاں یہ کب کی لکھی ہوئی تھی سر؟ یہ کس ایئر کی تھی آپ مجھے آپ مجھے بتائیں کہ آج وہ بات ہو جیسے سر نے کہا نا سر عثمانی نے کہ وہ جو کنکلوژن ہے وہی ہے جو 15-20 سال پہلے تھے. تو اگر آپ میں سے ایسا بچا ہوگا نا جو ان لفظوں میں اس کو اینالائز کرنے کے بعد ایویلویٹ کرے گا تو اس کی اپنی اہمیت ہوگی. یہ ہم نے ارینجمنٹ کر دیا آپ کے لیے. تو اس کانفرنس کے لیے آپ جو رجسٹرڈ لوگ ہوں گے وہی آ سکیں گے اس میں، اور وہ بہت فارمل کانفرنس ہوگی. اس میں جیسے ہی ہم کرونا کے چکر سے نکلتے ہیں، آج سنا ہے کہ 28 سال کا بچہ میرے نیبر میں، اس کی 6 سال کا بچہ اور ان کی مدر وینٹیلیٹر پہ. تو اب کرونا کی اتنی خطرناک قسم کی ایپیسوڈ چل رہی ہے. یہ ختم ہوتے ساتھ ان شاء اللہ ہم اپنی کانفرنس کے اوپر اچھی طرح سے کام کریں گے. آپ اس کو لازمی اس کو فالو اپ کریں. وہ اکیڈمی سے آپ کو اس کی انفارمیشن ملتے جائے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی تمام ٹیچر حضرات کا، خواتین کا بھی، بچوں آپ کا بھی. صرف 2 منٹ لوں گا میں. ہمارے یہ جو آج کا سیمینار ہے یہ کوئی رسمی سیمینار نہیں ہے. یہ آج کی جو ہماری نشست ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، رسمی نہیں ہے. ہم ایک درد، ایک سوز لے کے اس فیلڈ میں آئے ہیں اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمرشل نہ بنائیں. ہم اپنے آپ کو خدمت کے جذبے کے تحت آپ لوگوں کی خدمت کریں. میں آپ کا تمام ٹیچر حضرات کا مشکور ہوں، اور خاص طور پہ حافظ امیر علی اوان صاحب کا، ہمارے چوئی صاحب تشریف فرما ہے. تمام دوست احباب کا بہت شکریہ. بیٹا بس آپ پڑھیں، آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. باقی جو خدمت ہے
ہم نے آپ کی کرنی ہے، آپ اس ایج میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس ایج میں آپ نے اپنے والدین کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کا آنا، ہمارا بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، جو ہم نے آج کی اس نشست کو سجایا، اے اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے اوپر اپنا فضل فرما، ہمارے بیٹوں کو اپنی مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمارے اس عالمی اکیڈمی کے کاج کو اپنی بارگاہ سے آسانی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔